14 اگست صرف جھنڈے لگانے اور سیلیبریشن کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم اس آزادی کو اللہ کی نعمت سمجھ کر منائیں تو کیا ہی خوبصورت بات ہو۔ آج میں آپ سے کچھ ایسی باتیں شیئر کروں گی جو شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں نے کبھی سوچی تک نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اچھا، تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم اس 14 اگست کو اسلامک طریقے سے منائیں گے، تو یہاں سب سے زیادہ ذہن میں آنے والا سوال یہ ہے لوگوں کے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا 14 اگست منائی تھی جو ہم یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 14 اگست اسلامی طریقے سے یا سنت طریقے سے منائیں گے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بے شک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 اگست نہیں منائی، لیکن انہوں نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ جب کوئی چیز ہمیں مل جاتی ہے، جب کوئی نعمت حاصل ہو جاتی ہے، جب کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیسے کیا جاتا ہے، وہی طریقہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو یہ 2-3 کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا خوشی کا اور شکر کا دن ہے نا، ایسا ہی ہے۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کر رہے ہیں؟ باجے بجا کے، دوسرے نمبر پہ گلیوں میں اونچے جو ہیں وہ گانے لگا کے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم دین پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہی پاکستان ہے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو اسلام کے نام پہ بنا، اور ہم اس آزادی کو ایسے منا رہے ہیں۔ یہ طریقہ سیکھا ہے ہم نے، بالکل غلط ہے۔ اس چیز سے خود بھی دور رہیں اور خدا را اپنے بچوں کو بھی دور رکھیں، اور جو طریقہ میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس طریقے پہ چلیں۔ سب سے پہلے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تو نے ہمیں آزاد ملک دیا۔ بے شک ہمارے ملک میں ابھی بھی بہت مسئلے مسائل ہیں، بہت سی برائیاں ہیں، لیکن سوچیں ہم اپنی عبادات، اپنی نمازیں اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اپنے گھروں میں ہم اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، مرضی سے جاگتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی بات، ہمارے ملک میں، ہماری اس قوم میں بھی بے شمار برائیاں ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کوئی ایسا زوال نہیں بھیجا جو ہم سے پہلے قوموں پہ بھیجا گیا تھا۔ تو اتنی ساری باتوں پہ کیا ایک دفعہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں بنتا؟ اور یہ بھی بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زبان سے شکر الحمدللہ کہنا شکر ادا کرنے کا سب سے چھوٹا طریقہ ہے۔ اصل طریقہ کیا ہے؟ کم از کم 2 نوافل شکرانے کے ادا کریں اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پہ۔ اس کے بعد استغفر اللہ کریں کم از کم 100 مرتبہ۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھیں کم از کم 100 مرتبہ۔ اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا سب سے چھوٹا درود پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دل سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے علاوہ صدقہ کریں، 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، جتنا آپ سے ہو سکے۔ اگر آپ اس سے زیادہ کی استطاعت رکھتے ہیں، جو پیسے آپ نے اپنے بچوں کو باجے لے کے دینے ہیں اور جھنڈیاں لگانی ہیں جو کہ دوسرے دن ہی گلی میں رل پھر رہی ہوں گی، اس کی بجائے آپ ایسا کریں، کسی غریب کے گھر 1 کلو چینی یا بسکٹ کا ڈبہ یہ خاموشی سے پہنچا دیں، تحفے کی نیت سے، ان پہ احسان نہ کریں۔ اور اگر آپ اس سے زیادہ کی جو ہے وہ استطاعت رکھتے ہیں، تو آپ مزید کسی کو 1 کلو گوشت لے کے دے دیں، 1 کلو آلو لے کے دے دیں، یا کسی کو اپنے ساتھ لے جا کے کسی غریب کو 1 وقت کا اچھا کھانا کھلا دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ 14 اگست کے کپڑے نہ بنائیں، آپ استطاعت رکھتے ہیں، آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور بنائیں، پہنیں۔ چوڑیاں، بالکل چوڑیاں بھی جائز ہیں، آپ گرین کلر کی، وائٹ کلر کی چوڑیاں بھی پہنیں، بیج لگانا ہے وہ بھی لگائیں۔ لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کوئی تو کام ایسا بھی کریں جس سے ہمیں ثواب بھی ملے، جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہم سے خوش ہو اور ہم پہ مزید اپنی نعمتوں کی بارش کرے۔ آپ 14 اگست کس طرح سے مناتے ہیں ہر سال؟ یہ بات آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانی ہے، مجھے پڑھ کے بہت اچھا لگے گا۔ اور یہ جو ترتیب میں نے بتائی ہے نا، اس کو کہیں پہ لکھ کے رکھ لیں، صرف 14 اگست کے لیے ہی نہیں۔ آپ کو کوئی بھی بڑی نعمت حاصل ہو، کوئی بڑا مسئلہ حل ہو جائے، کوئی نعمت مل جائے، نوکری مل جائے، شادی کا مسئلہ حل ہو جائے، اور آپ تہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیں نا، تو آپ یہ 2-3 کام جو میں نے بتائے ہیں ضرور کریں۔ نوافل پڑھیں، درود پاک پڑھیں، کسی یتیم کو، کسی غریب کو کھانا دیں، اور صدقہ کریں۔ امید ہے جی میری باتیں آپ کو ضرور اچھی لگی ہوں گی۔ اگر تو آپ ایک مسلمان ہیں تو میری باتیں آپ کو لازمی اچھی لگی ہوں گی، اور اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔